www.darsequran.com. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 22 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم اور احادیث طیبہ کی روشنی میں گناہوں کے دنیاوی اور آخرت کے نقصانات بیان فرمائے ہیں، اور ان سب سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ گناہ کرنے سے دنیا میں بھی تباہی آتی ہے اور آخرت میں بھی بربادی آتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی عزت سے رہیں، عافیت سے رہیں، راحت سے رہیں، اور آخرت میں بھی ہمیں کوئی عذاب نہ ہو، قبر میں بھی کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں. جتنا کوئی گناہوں سے بچے گا اتنا ہی زیادہ وہ عافیت پائے گا. ہماری ساری بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں کا ایک بڑا سبب ہمارے گناہ ہیں. جتنے گناہ ہوں گے اتنے ہی اس کے وبال بھی آئیں گے. اور اگر گناہ ہو چکے ہیں تو ان کا علاج سچی توبہ کرنا ہے. توبہ کرنے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں 14 احادیث بیان ہو چکی ہیں. آج انشاءاللہ 15 اور 16 نمبر حدیث بیان کی جائے گی. حدیث نمبر 15 کا عنوان ہے ناحق کسی کا مال دبانا بڑا گناہ ہے. حدیث شریف یہ ہے،
حضرت ابو حرہ رقاشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو ظلم مت کرنا، سنو کسی پر ظلم مت کرنا، اور سن لو کسی کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ فائدہ، خوش دلی کے بغیر کسی کا مال کھانا، اس میں کسی کا مال چھین لینا یا مار لینا بھی داخل ہے، جیسے کسی کا قرض لے کر کھا جانا یا میراث کا حصہ دبا لینا۔ اسی طرح جو چندہ شرم یا کسی دباؤ کی وجہ سے دیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، یعنی وہ بھی حرام ہے اور لینے والے کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب یہ گناہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کتنا کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس حدیث میں دو بڑے بڑے گناہ بتلائے گئے ہیں، ایک ظلم کرنا، دوسرے کسی کی رضامندی کے بغیر مال لینا۔ ظلم بھی ہمارے یہاں کتنا ہوتا ہے، گھر گھر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ شوہر بیوی پہ ظلم کرتا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، رشتہ داروں کے اندر ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے، محکموں میں، اداروں میں، کمپنیوں میں، بالخصوص سرکاری اداروں میں تو ظلم و ستم ہی کی کثرت ہے۔ تھانے سے لے کر کے عدالت تک انصاف نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، ظلم و ستم قدم قدم پہ بھرا ہوا ہے، اور ناحق مال لینا بھی یہاں پر عام ہے، جس کو رشوت کہتے ہیں۔ رشوت کا ذکر آگے آنے والی حدیث میں مستقل آ رہا ہے، لیکن دیکھو تھانے سے لے کر کے عدالت تک اور حکومت کے تمام عہدوں و مناصب کے اندر رشوت عام ہے۔ رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے، دینا بھی بہت ساری صورتوں میں حرام اور ناجائز ہے، لیکن مظلوم اپنے سے ظلم دفع کرنے کے لیے یا اپنا جائز یا واجب حق وصول کرنے کے لیے اگر مجبوراً دے تو دینے والے کے حق میں دینے کی گنجائش ہے، یعنی دینے والا مجبور ہو کر اگر دے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ تو دینے کی صورتوں میں تو بعض صورتیں مستثنا ہیں، اور مجبور ہو کر کے آدمی اگر دے اپنے سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے، ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، یا اپنا جائز یا واجب حق حاصل کرنے کے لیے، تو مجبوراً اس کے لیے گنجائش، لیکن ایسی صورتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ زیادہ تر تو دینے والے بھی ناجائز دیتے ہیں، جیسے کوئی نفع اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے دے، یا اپنا کوئی ناجائز کام یعنی غیر قانونی کام کرانے کے لیے دے، اکثر اس کے لیے رشوت دی جاتی ہے۔ تو دینے والے کے لیے بھی دینا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو سرکاری محکموں میں بے پناہ ظلم ہوتا ہے،
بے اندازہ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، صاحب حق کو آسانی سے حق نہیں ملتا، بعض دفعہ رشوت دے کر کے بھی نہیں ملتا، رشوت پہ رشوت دینی پڑتی ہے، یہاں تک کہ جج تک کو رشوت دی جاتی ہے اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے۔ تو دونوں گناہ ہمارے دور کی عدالتوں کے اندر اکثر پائے جاتے ہیں، ظلم بھی بے انتہا، جس کی بے شمار صورتیں، کتنے مرد عورت بچے محض بلا کسی جرم کے ناحق جیلوں کے اندر تھانوں کے اندر بندے، کبھی زیادتی کوئی کرتا ہے پٹائی کسی کی کر دیتے ہیں، حق کوئی مارتا ہے اور بند کوئی کسی اور کو کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے عدالتوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بے قصور ہیں مگر مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، بس نام کی حاضری لگ رہی ہے، جا رہے ہیں اور جاتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، نہ ان کے مقدمے پہ غور ہوتا ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، کس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، کس سے حق دلوانا چاہیے۔ اندھیر نگری چوپٹ راجا والا معاملہ ہے، جو پیسے کھلا دے بس اس کی عدالت ہے، جو جا کے تھانے میں پیسے بھر دے بس وہ چاہے چور ہی کیوں نہ ہو، جس کی چوری کی ہے وہ چور ہو گیا، جس نے چوری کی ہے وہ مالک بن گیا۔ تو ظلم بھی ہے اور رشوت بھی ہے، ظلم بھی ہے اور ساتھ ساتھ ناحق مال لینا بھی ہے۔ تو ناحق مال کھانا، کسی کا مال دبانا، یہ اس قدر عام ہے کہ بس الامان والحفیظ، جگہ 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 جگہ، بس بات ہے کہ مجموعی طور پر ہم سارے ہی اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ لہذا حکومت بھی تو عوام کی ہوتی ہے، عوام سے لے کر کے حکومت تک، اور ان تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے اندر شاذ و نادر کہیں انصاف ہوگا، عدل ہوگا، ظلم و ستم سے بچاؤ ہوگا، ورنہ ظلم و زیادتی عام اور ناحق مال کھانا عام۔ صرف کسی جگہ آدمی کو نوکری لینی ہو تو نوکری لینے کے لیے کتنے لاکھوں روپے اسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اب جب وہ لاکھوں روپے دے کر کے کسی عہدے پر آئے گا تو پھر وہ کروڑوں وہاں سے کمائے گا، کیونکہ یہ سب عہدے جو ہیں سارے دنیا کمانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، خدمت کا تو خانہ ہے نہیں کہ بھئی قوم کی اور ملک کی خدمت کرنی ہے۔ الفاظ تو بہت ہیں، ملک و ملت کی خدمت کے الفاظ تو بہت ہیں، ان الفاظ کے اندر ہی ڈاکہ اور چوری ہے، ظلم ہے اور رشوت ہے۔ اور یہ اللہ بچائے کہ ظلم بھی حرام اور کسی کا ناحق مال کھانا بھی حرام۔ ان بے شمار صورتوں میں یہ دو صورتیں بھی بہت زیادہ عام ہیں، جس کی طرف حضرت نے متوجہ فرمایا کہ بعض لوگ قرض لے لیتے ہیں پھر دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ ہماری مارکیٹوں کے اندر بہت زیادہ عام ہے کہ ادھار جتنا چاہے دے دو، جتنا چاہے ادھار دے دو، لینے کے لیے سب تیار ہیں، بس دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس لیے بعض دفعہ اچھی اور قابل اعتماد پارٹیاں ہیں وہ بھی دینے سے انکار کر دیتی، ورنہ جو دکاندار ہوتا ہے وہ دیکھ بھال کے ادھار دیتا ہے کہ جس سے ہمیں پیسے واپس مل سکیں اور ہمارا چیک واپس، اس کا دیا ہوا چیک واپس نہ ہو، انہیں کو مال دیتے رہتے ہیں، تو جاتا بھی رہتا ہے آتا بھی رہتا ہے، اس طریقے سے کام چل جاتا ہے۔ کبھی کبھی قابل اطمینان اور صحیح معاملہ کرنے والی پارٹیاں بھی الٹ جاتی ہیں، پھر وہاں پر آدمی کے لاکھوں پھنس جاتے ہیں۔
اور بہت سی پارٹیاں تو مشہور ہی ہوتی ہیں کہ بس وہ لینا جانتی ہیں دینا جانتی نہیں، بس انہیں دیے جاؤ بس وہ لیتے رہیں گے. اس کے بعد جب آپ لینے جاؤ گے تو پھر طرح طرح کے بہانے کر دیں گے اور بس پھر اب چکر کاٹتے رہو. اس طرح سے لوگوں کا سرمایہ ڈوب جاتا ہے. وہ لینے والے کھا کے بیٹھ جاتے ہیں. مال ادھار لیا تھا وہ کھا کے بیٹھ گئے، پیسے ادھار لیے تھے وہ دبا کے بیٹھ گئے. تو ایسے ہمارے معاشرے میں لوگ موجود ہیں، اور مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، کہ جو پیسے لے کر کے یا تو انکار ہی کر دیتے تھے ہم نے کہاں لی، اور جو بعض اقرار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں جب ہوں گے تو دے دیں گے. اب ہوں گے تو دے دیں گے بس یہ بہانہ ہے، دینا نہیں ہے. یوں نہیں کہتے ہم نہیں دیں گے، لیکن اس کو یہ خوبصورت سا لفظ دے دیں بھائی ہوں گے تو دے دیں گے. ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ اب 10 چکر لگا لو 20 چکر لگا لو، لگاتے رہو ہاں دیں گے، ہوں گے تو دے دیں گے انشاءاللہ. دیتے نہیں. تو قرض لے کر کے واپس نہ کرنا یہ بھی دوسرے کا مال ناحق کھانا ہے. تو اس کی کتنی ساری صورتیں ہمارے یہاں رائج ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عام طور پر میراث تقسیم کرنے کا رواج نہیں ہے. باپ کا انتقال ہو گیا تو اب بس بیٹے اس کے مال و جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ماں باپ کی زندگی سے جو لوگ قابض تھے وہی پھر مرنے کے بعد قبضہ کیے بیٹھے رہتے ہیں. ماں باپ کی زندگی میں جو لڑکے قابض نہیں تھے وہ پھر مانگتے رہتے. رہی عورتیں جس میں ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، انہیں تو کون دیتا ہے؟ ان کو، ان بیچاریوں کو تو سدا سے ان پہ یہ ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے کہ انہیں وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا. اگر کوئی بیچاری بہن اگر کہے بھی کہ بھائی میرا بھی تو حصہ ہے، تو ایک ہی جواب ملے گا، حصہ چاہیے بھائی چاہیے. مطلب یہ کہ یا تو حصہ لے لو پھر ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہوگا زندگی بھر، نہ ہم تمہیں بلائیں گے، نہ بٹھائیں گے، نہ تمہاری خوشی میں نہ تمہارے غمی میں. ہمیشہ کے لیے ہمارا تمہارا تعلق ختم، کیونکہ تم نے حصہ مانگ لیا. یا پھر حصہ چھوڑو، پھر ہم تمہیں سے ملیں گے، عید بقرعید پہ تمہیں بلائیں گے، شادی غمی میں ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. یہ ہے ظلم عظیم، یہ ہے ڈاکہ جو بھائی اپنے بہنوں کے حصوں پر ڈالتے ہیں. یہ ہے غصب جو کہ حرام و ناجائز ہے. اور جو متقی بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، وہ ایک خوبصورت سا ہیلا کرتے ہیں جو بعض مرتبہ بہنوں کو بتاتے بھی نہیں، بس محلے والوں کو، معاشرے میں لوگوں کو، مسجد کے نمازیوں کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں بھائی ہماری بہنیں تو ہمارے حق میں دستبردار ہو گئی ہیں، ہماری بہنیں تو ہمارے حق میں دستبردار ہو گئی. اماں نے بھی کہہ دیا بیٹا مجھے کیا لینا، آخر تمہارا ہی ہے. کبھی بھائی نے بھی کبھی بہن کے حق میں ایسا کہا؟ کبھی بہنوں نے بھی کسی سے کہا کہ ہمارے بھائی ہمارے حق میں دستبردار ہو گئے؟ یہ کیا ہے کہ ہمیشہ سے بہنیں ہی دستبردار ہوتی آ رہی ہیں اور مائیں یہ کہتی آ رہی ہیں کہ سب بیٹا تمہارا ہی ہے. پتہ ہے نا ایک پائی بھی نہیں ملے گی. یہ ہے وہ خوبصورت جملہ جو وہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے مسجد میں نمازیوں سے کہتے ہیں بھائی ہماری بہنیں تو ہمارے حق میں دستبردار ہو گئی، اس لیے ان کو تو ہم نے بنتا تھا تو 50 لاکھ دے دیے 50 روپے. یہ ہے غصب اور یہ ہے بہنوں کا حصہ حرام کھانا. بعض مرتبہ اچھے خاصے حاجی نمازی بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو یہاں پہ تو کچھ بھی کر لو لیکن آخر میں قبر میں تو جانا ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. جب قبر میں جاؤ گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. جتنا بھی ظلم ڈھایا ہوگا اور جس کے پیسے ناحق کھائے ہوں گے سب کا حساب دینا پڑے گا.
پھر وہاں اپنی نیکیوں سے بہنوں کے حق میں دستبردار ہونا پڑے گا. جتنی نیکیاں کمائی ہوں گی وہ سب پھر پائے پائے کے بدلے میں دینی پڑیں گی. علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 1 درہم کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. 1 درہم کے بدلے میں، جو 4.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے 1 درہم. 4.5 ماشا چاندی کیا ہے، کیا حقیقت ہے؟ اگر کسی نے دنیا میں کسی 1 درہم چاہے وراثت میں سے ناحق لے لیا یا چھین لیا یا قرض لے لیا یا غصب کر لیا اور پھر دنیا میں نہ دیا، نہ اس نے معاف کیا، تو اس کے بدلے 700 مقبول نمازیں ادا کرنی پڑیں گی. اب جس نے ہزاروں درہم غصب کیے ہوئے ہیں، بہنوں کا لاکھوں روپے کا حصہ جو انہوں نے کھایا ہوا ہے اور لاکھوں روپے قرض لے کر کے ہڑپ کیے ہوئے ہیں، اور چھینا جھپٹی کا تو ہمارے یہاں عام ہے کہ کسی کا موبائل چھین لیتے ہیں، کسی کے پیسے چھین لیتے ہیں، کسی کی گاڑی چھین لیتے ہیں، کسی کی کرائے کی زمین لے کر کے، کرائے کا مکان لے کے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی حرام کھانے کے طریقے ہیں. تو ان لاکھوں روپوں میں سے ہر روپے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں کہاں سے لائیں گے؟ پھر نماز بھی ہے، پھر روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، پھر دوسری نیکیاں ہیں. یہ تو جناب ذرا سی دیر میں سب ختم ہو جائیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ یہاں چھین لو، یہاں لے لو، یہاں غصب کر لو اور قبضہ کر لو، آگے کچھ نہیں ہوگا. آگے سارا ہی حساب ہوگا. اور اسی لیے یہ قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو کسی پہ ظلم نہیں کرنا. سن لو کسی پہ ظلم نہیں کرنا. سن لو کسی کا مال ناحق لینا حلال نہیں. اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ کل حساب دینا ہوگا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے حرام میں تو عذاب ہے، حلال میں حساب ہے، اور حساب بھی عذاب سے کم نہیں ہے. اس لیے اصل تقوی اسی کا نام ہے بھائی، کہ آدمی کھانے پینے میں کسی کا حق نہیں مارے. تو وراثت میں اس قدر ظلم کے علمان و لافظ شاذ و نادر کوئی ہے، ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو پائے پائے کا حساب کر کے وارثوں کو ان کا حق پہنچاتا ہے. ورنہ روزانہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، روزانہ لوگ مر رہے ہیں، اور ہزاروں پیدا ہو رہے ہیں، ہزاروں مر رہے ہیں. مگر دارالفتہ میں جا کے دیکھو تو 1 2 2 3 2 1 1 2 بس یہ سوال ہے. تو وہ 2 کم 3 کم جو 1000 آدمی مرے ہیں، ان کی وراثت کہاں گئی؟ تقسیم نہیں ہوئی. عام مسلمان جانتے ہیں نہیں کہ بھئی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے وراثت تقسیم کرنی چاہیے. اور نہ جاننا جہالت، اور جہالت خود الگ گناہ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے تو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا تو میں کیسے عمل کرتا. تب تو ایمان کس لیے لایا تھا؟ جب تو ایمان لایا تھا تو ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وراثت کی تقسیم بھی فرض ہے. جیسے نماز کے ضروری مسائل جاننا فرض تھا، وراثت کے احکام کو جاننا بھی فرض تھا. معلوم کرتا، مدارس موجود تھے، دارالفتہ موجود تھے، وہاں جاتا، جا کر کے پوچھ کر عمل کرتا. تو جہالت معتبر عذر نہیں ہے. لیکن آج ظاہری نیک اور دیندار بن جاتے ہیں لیکن بے پناہ ظلم ڈھاتے ہیں. ایک دوسرے پر کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک دوسرے کا مال بھی ناحق کھاتے ہیں. اگر ایک وارث بھی اپنی نیت خراب کر لے تو باقی وارثوں کا حصہ ملنا پہاڑ ہو جاتا ہے. اور خوف خدا آج کل ہے نہیں الا ماشاء اللہ. اگر اللہ کا خوف ہو تو وہ تو مرتے فوراً وراثت تقسیم ہو جائے.
اور خوف خدا نہ ہو تو جناب جس وقت باپ مرا تھا تو بیٹے جوان تھے، اب بیٹے بڈھے ہو گئے لیکن ابھی تک بھی وراثت کا مسئلہ اور جھگڑا باقی، کیونکہ دینے کی نیت نہیں ہے۔ جس کی نیت نہیں ہوتی وہ طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ بہرحال قرض لے کر کھا جانا اور دبا لینا، اسی طریقے سے وراثت تقسیم نہ کرنا اور ناحق مالی وراثت کھانا، جس میں بعض مرتبہ یتیموں کا مال بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دی جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، الذین یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اور عنقریب یعنی مرنے کے بعد جہنم کے دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ تو جہنم کا عذاب الگ ہے اور نیکیاں دینے کا حساب الگ ہے اور اس کا وبال الگ ہے۔ اس لیے کسی کا مال چھیننا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے ماحول میں اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ کسی گھڑی رکھی ہے بغیر پوچھے اپنے ہاتھ میں باندھ لی اور گھومنے چلے گئے، وہ پریشان ہے بیچارہ، پتہ نہیں کہاں چلے گئی۔ کسی کی استری رکھی ہے جناب بغیر پوچھے استعمال کر دی، جلا کے رکھ دی۔ کسی کے برتن اٹھایا اور اپنے استعمال میں لے لیا، اس کو بتایا بھی نہیں، اجازت بھی نہیں لی۔ کسی کی کتاب چرا لی، کسی کی کاپی چرا لی، کسی کی شرح اٹھا لی۔ یہ ہمارے ایریے میں ایسا ہو جاتا ہے۔ کسی کی اجازت کے بغیر اسی کتاب اٹھا کے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کسی کی شرح لے کر کے غائب کر لینا اور امتحان کی تیاری کر لینا اور اس کو پریشان کر دینا حرام ہے۔ لہذا اصل تقوی اس کا نام ہے، اصل دینداری ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ کسی کی کوئی چیز اس کی خوش دلی کے بغیر ہمارے استعمال میں نہ آئے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ پہننے کی، نہ استعمال کرنے کی، نہ پیسے، نہ گھڑی، نہ قلم، نہ کوئی اور چیز۔ اور قطعاً کسی کی کوئی چیز جو اس کی اجازت نہ ہو ہمارے استعمال میں نہ آئے۔ ایک اور بات حضرت نے فرمائی، جو چندہ زبردستی اور شرما حضوری میں لیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ یہ بات ہوا مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں یا کسی رفاہی کام کے اندر یہ زبردستی کا چندہ ہو جاتا ہے کہ برادری کے اندر کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے یا کسی محلے میں ایک رفاہی تنظیم بنی ہوئی ہے اور پھر وہ لوگوں سے چندہ کرتی ہے تاکہ اس سے اجتماعی کام کرائے جائیں۔ تو پہلے بھی بہت ہو چکا ہے، آج کل بھی ہوتا رہتا ہے، عموماً جبری چندہ ہوتا ہے، زبردستی لیا جاتا ہے، جیسے فطرہ زبردستی لیا جاتا ہے، زکوٰۃ زبردستی لی جاتی ہے، بعض جگہ قربانی کھالیں زبردستی لی جاتی ہیں۔ ایسی چندہ بھی جس کو آج کل بھتہ کہتے ہیں، جبری بھتہ، دھونس جمع کر کے کہ دے دو ورنہ پھر کل پتہ چل جائے گا تم کو۔ تو آدمی ڈر کے مارے پیسے دے دیتا ہے۔ عام ہے، دیکھو یہ ہمارے یہاں مختلف جماعتیں یہ حرکت کرتی رہتی ہیں۔ یہ حرام اور خالص حرام ہے، ظلم ہے، خالص ظلم ہے یہ۔ اب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں دینے پر۔ ایک جماعت چلی جاتی ہے، دوسری جماعت آتی ہے، وہ اپنا ظلم ڈھانا شروع کر دیتی ہے اور وہ دھون جمانا شروع کر دیتی ہے، دھمکیاں دینا شروع کر دیتی ہے اور زبردستی لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دیتی ہے۔ اب لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ باقی چھینا جھپٹی تو آپ کو پتہ کتنی عام ہے کہ موبائل چھیننا عام ہے اور گاڑیاں چھیننا عام ہے، پیسے لے لینا عام ہے۔ یہ سارے وہ ہیں جن کو ظلم بھی کہتے ہیں، جس کو حرام خوری بھی کہتے ہیں، اور یہ سب ناجائز ہے۔ یہ جو
مدرسوں کے لیے، مسجد کے لیے بھی جو چندہ جاتا ہے اس میں بھی بعض دفعہ زبردستی کی جاتی ہے۔ زبردستی کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کمیٹی کے افراد جو کہ محلے کے لوگ ہوتے ہیں، معزز لوگ ہوتے ہیں، وہ سب مل کر کے جاتے ہیں اور پھر دکاندار کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں مسجد کے لیے تو 5,000 روپے چاہیے۔ اب وہ ان سب کو دیکھ کر کے بھائی اب کیا کروں، اگر یہ نہ آتے تو 500 روپے دیتا، اب یہ سب آ گئے تو اب ان کو دیکھ کر کے اسے ان کے سامنے اس کو مجبور ہو کر 5,000 روپے دینے پڑ رہے ہیں۔ اور اگر وہ 1,000 بھی دے تو کہتے ہیں یہ کیا دے رہا ہے بھائی، ہم اس کے لیے آئے تو ہم ہی دے دیں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ زبردستی کر رہے ہیں اور اس کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ 4,000 اس سے زبردستی اضافی لے رہے ہیں، یہ چندے میں زبردستی، اور یہ حرام و قطعاً حرام ہے، کیونکہ خوش دلی سے تو نہیں دے رہا نا، وہ خوش دلی سے تو وہ 500 روپے دیتا۔ اب یہ آئے انہوں نے زور دیا، اب زور دینے کی بنا پر اب مجبور ہو کر اس نے 4,500 روپے اپنی عزت رکھنے کے لیے ان کو دے دیے۔ اب ان کے مسجد میں لگانا بھی حرام ہے، مدرسے میں لگانا بھی حرام ہے، اور قوم برادری کے پیٹ بھرنے کے لیے بھی استعمال کرنا حرام ہے، رفع کاموں کے اندر بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ اس لیے چندوں کے اندر بھی کسی قسم کا جبر جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ خوش دلی سے نہیں ہے۔ مسلمان کا مال تو خوش دلی سے حلال ہوتا ہے، بغیر خوش دلی کے تو حرام ہے۔ تو یہ چندہ حالانکہ نیک کام کے لیے ہے، یہ تب بھی حرام ہے۔ اور ایسے نیک کام میں اللہ تعالیٰ بس حلال قبول فرماتے ہیں، حرام قبول ہی نہیں فرماتے، تو فائدہ کیا ہوا ہے ایسے چندہ کرنے کا؟ بہت سے بہت ہی ہوگا بھائی مسجد نہیں بنے گی، بلا سے نہ بنے، مدرسہ نہیں بنے گا، مت بنو، اگر چندہ بند ہو جائے مسجد میں تالا لگا دو، مدرسے کو بند کر دو، بھائی چندہ ہے نہیں، اب کہاں سے ہم انتظام کریں؟ تو پھر خود ہی یہ لوگ چندہ دینا شروع کر دیں گے، پھر وہ خوش دلی سے آئے گا۔ لیکن زبردستی ظلم کرنا اور زبردستی چندہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی ایک حدیث اور پڑھ لیں، پھر وہ بھی اسی کے ساتھ ہے، جس کا حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی زمین کا ذرا سا حصہ ناحق اپنے قبضے میں لے لے، اور ایک حدیث میں ایک بالش کسی کی زمین لے لے، تو اس کو قیامت کے دن 7 زمین میں دھسایا جائے گا۔ یعنی ایک بالش زمین کسی نے ناحق کسی کی دبا لی، جیسے وراثت میں دبا لی، وراثت میں تو ایک بالش کیا پوری کی پوری جائیداد قبضہ کر لی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی کیا کہتے ہیں 1-2 انچ پہ بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، اللہ بچائے، کہ زمین کی تقسیم ہے جناب، کسی نے ناحق دوسرے کی 1 انچ زمین دبا لی، 2 انچ زمین دبا لی، یا 1 فٹ زمین دبا لی، یا 1 بالش زمین دبا لی ناحق، تو قیامت کے دن اس کو 7ویں زمین تک دھسایا جائے گا۔ دنیا میں تم نے دبایا تھا، اب اس کا یہ عذاب بھگتو۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس سے کہا جائے گا یہ 7ویں زمین تک 1 بالش زمین نکالو۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو نکالنا کتنا مشکل ہوگا، تو یہ عذاب ہوگا۔ پھر وہ نکال کر اس کو ہار بنا کے اسے گلے میں ڈالیں، اب چل بھائی میدان قیامت میں لے کے چل اس کو، کتنا سخت عذاب ہے یہ۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، آخرت سے ڈرنا چاہیے، اور کسی وارث کا کوئی حق اگر اپنی طرف نکلتا ہے تو پائے کا دے کے فارغ ہو جانا چاہیے، اور رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اور کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کی کوئی چیز اس کی خوشدلی کے بغیر ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے، ہو جائے تو معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رسالہ ماہ محرم کے متعلق تقسیم ہو رہا ہے، یہ آپ لوگ لے لیں اور اس کو خود بھی پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اپنے گھر میں لے جائیں، گھر والوں کو پڑھ کر سنائیں۔ اس میں عاشورے کے فضائل بھی ہیں۔ عاشورے کے دن 2 روزے رکھنا بہتر ہے، 1 روزہ بھی جائز ہے لیکن خلاف اولا ہے، اس کی فضیلت بھی ہے۔ اور یہ کہ محرم کے مہینے سے
اسلامی سال شروع ہوتا ہے، لہذا اسلامی تاریخ یاد رکھنا بھی فرض کفایہ ہے. یہ اس کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذل الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کسی پر ظلم و ستم ڈھانے سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. کسی کا مال ناحق کھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اب تک جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو معافی تلافی کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ ان گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. بھائی اشفاق کو اپنے فضل سے صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ اخت سلمان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. اخت سلمان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے دنیا میں جہاں جہاں اسپتالوں میں اور یا اللہ گھروں میں بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عطا فرما. ہم سب کو سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.